احباب گرامی، ہم نے اس سورت کی اب تک کی 46 آیات کا مطالعہ کیا ہے، جن میں پچھلی 2 آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات کے متعلق ہم نے پڑھا۔ یہ 5 صفات بیک وقت ایک داعی کے اندر موجود ہونی چاہیے، اس لیے کہ کوئی بھی شخص جب اللہ رب العالمین کے دین کی طرف بلاتا ہے تو جہاں اس کی زبان میں مٹھاس ہو، لہجے میں شیرینی ہو، وہیں اس کے اندر اس بات کا علم بھی موجود ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اللہ کے دین کو نہیں مانتا تو اس کا انجام کیا ہے۔ غالباً ہم جب اس بات کے اوپر غور کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے بڑی ساری عبرت کی نشانیں بھی رکھی ہیں۔ یہ عبرت کے نشان ایسے ہیں جن میں پہلی اقوام ہے، اور بالخصوص اللہ رب العالمین نے جو سب سے بڑی نشانی اس دنیا کے اندر رکھی ہے وہ فرعون کی لاش ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم تمہارے بدن کو قیامت تک کے آنے والے انسانیوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ اور انسان کے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے جب انجام کی تصویر بھی سامنے رکھ دی جائے تو پھر اسے خوشخبری بھی بھلی لگتی ہے اور انجام سے اس کی روح بھی کانپ جاتی ہے۔ پھر ہم نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اللہ کے دین کے لیے دن رات ایک کر دیا، اور ایک لمحے کو بھی آپ نے اس مقصد کو نہ چھوڑا کہ میں آرام کر لوں، میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤں، کوئی لوگ دین کی طرف آئیں گے تو سکھا دوں گا، نہیں آئیں گے تو میں تو دیندار ہوں ہی۔ آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے پوری زندگی اپنی اسی کام کے اندر لگا دی کہ اللہ کا دین لوگوں کے ہر گھر کے اندر پہنچ جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی کچا مکان ہو، کوئی پکا مکان ہو، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دین اس میں داخل نہ ہو جائے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اللہ کے دین کی طرف اللہ کے حکم سے بلانا ہے، اور ٹھنڈے ٹھنڈے بن کر، روشنی بن کر، سراجا منیرا، ایسی روشنی دیجئے جس میں ٹھنڈک ہو، جس سے لوگ الفت حاصل کر لیں، جس سے لوگ اپنا فائدہ حاصل کر سکیں۔ ایسی گرمی والی دعوت نہ ہو کہ جس میں لوگوں کے جسم جھلسنا شروع کر دیں، بلکہ انسان کو نرم انداز میں چلنا چاہیے۔ صحابہ کرام کو جب اس بات کی، آیات کی، ان باتوں کی خبر ہوئی تو بعض روایات میں آتا ہے انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ان آیات کو سن اور پڑھ کر ہمارے سامنے آپ کا مقام اور کل قیامت کے دن آپ کو ان کے بدلے میں دیا جانے والا اجر وہ تو واضح ہو ہی گیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورۃ الفتح کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم آپ کو بڑی فتح کی خوشخبری دیتے ہیں۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی ساری کوتاہیاں معاف کر دی ہیں اور آپ کو سیدھے راستے کے اوپر چلا دیا ہے، اپنی نعمت آپ کے اوپر پوری کر دی ہے، اور اللہ نے اپنی مدد آپ کو عطا کی ہے۔ صحابہ کہنے لگے، اللہ کے رسول، آپ پر تو اللہ کا احسان ہو چکا، اب ہمارے لیے کیا ہے؟ تو اگلی آیت میں پھر صحابہ کو خوشخبری دی گئی، اور صحابہ کے ساتھ ساتھ ہر ایمان والے کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ کہا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے، مومنوں کو بتلا دیجئے کہ ان کو خوشخبری مل رہی ہے آسمانوں والے رب کی طرف سے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ آسمانوں والا رب، پوری کائنات کا رب، وہ اپنی شان کے مطابق ہی خوشخبری دیتا ہے۔ کہا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، جو لوگ ایمان کے پکے ہیں، جن کے اندر ایمان اپنی جڑیں مضبوط کر چکا ہے، جن میں اسلام پھوٹ پھوٹ کر نکل رہا ہے، ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اس بات کی خوشخبری دے دو کہ بلا شبہ اللہ نے ان کے نیک اعمال کے بدلے میں، اللہ نے ان کے اچھے اقوال، ان کی باتیں اور ان کے اعمال کے بدلے میں بہت بڑا فضل ان کو دینا ہے۔
فضل کہتے ہیں زائد چیز کو، فضل کہتے ہیں زائد چیز کو، جیسا کہ ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی وہاں سے فاضل ہے، فلاں آدمی وہاں سے فاضل ہے، فاضل یعنی وہ وہاں سے فارغ ہو چکا ہے، ایک زائد چیز ہے۔ فضل اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی جنت تو انشاءاللہ دینی ہی ہے، اس بات پر تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنت عطا کرنی ہے، لیکن ایک فضل الگ سے بھی ہے۔ وہ فضل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ تم سے پہلی امتوں کو اللہ رب العالمین نے کچھ ذمہ داریاں عطا کی، ان میں سے جن کو تورات اللہ نے عطا کی، انہوں نے دن کے پہلے حصے سے لے کر ظہر تک کام کیا، محنت کی، اللہ رب العالمین نے ان کی محنت کا ان کو پھل دے دیا۔ پھر اللہ نے انجیل والوں کو انجیل عطا کی، انجیل والوں نے ظہر سے لے کر عصر تک کام کیا، اللہ نے ان کی محنت کا پھل بھی ان کو عطا کر دیا۔ پھر اللہ نے تم لوگوں کو قرآن عطا کیا، اور تم لوگوں نے عصر سے لے کر سورج غروب ہونے تک کام کیا، اللہ نے تمہیں پہلی دونوں امتوں کے مقابلے میں دگنے اجر سے نوازا۔ اس بات پر تورات والے اور انجیل والے اللہ سے لڑ پڑے، کہا اے اللہ ہم نے بھی محنت کی ہے، انہوں نے بھی محنت کی ہے، لیکن ہمیں 1 گنا اور ان کو 2 گنا اجر دیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ کیا میں نے تمہارے ساتھ جو اجر طے کیا تھا، کیا اس میں نے کوئی کمی کی؟ وہ کہتے ہیں نہیں اللہ تو نے اس میں کوئی کمی نہیں کی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَهُوَ فَضْلِي، تو اگر میں ان کو دگنا دے رہا ہوں تو یہ میرا فضل ہے۔ اُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ، میں جسے چاہتا ہوں اپنا فضل عطا کر دیتا ہوں۔ اور امت محمدیہ کی فضیلت یہ بھی ہے، اس کو پہلی تمام امتوں پر اللہ نے فضیلت والا بنایا ہے۔ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم سب سے بہترین امت ہو جس کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کا پرچار کرنے کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں ایک ایسی درمیانی امت بنایا ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے سارے کمال اکٹھے کر دیے ہیں۔ میرا بھائی یہ بات ذہن میں رکھیے گا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جلال کے ساتھ مبعوث کیا۔ تورات کے اندر سختیوں والے احکامات تھے، بہت سخت احکامات تھے، اور انجیل کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جمال کے ساتھ بھیجا، اس میں نرمیاں تھیں، حسن تھا، خوبصورتیاں تھیں۔ موسیٰ اور عیسیٰ، ایک کو جلال کے ساتھ بھیجا گیا، دوسرے کو جمال کے ساتھ بھیجا گیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کمال کے ساتھ بھیجا۔ اس میں جلال بھی ہے، اس میں جمال بھی ہے، ہر طرف سے اللہ رب العالمین نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے۔ یہ اللہ کا وہ فضل ہے جو اللہ نے ہمیں دنیا میں عطا کیا، اور کل قیامت کے دن جب ساری امتوں کا مقدمہ ہو رہا ہوگا تو یہ امت محمد ہوگی جو نبیوں کے حق میں گواہی دے گی۔ اللہ ہمیں وہ مقام عطا فرمائے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کافروں اور منافقوں کی پیروی نہیں کرنی، اور یہ حکم ہر ایک کے لیے ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے تو اس میں ساری امت شامل ہے۔ کیا اس بات کو سوچا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کسی کافر کے پیچھے لگیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ سنایا ہم کہا اللہ کے رسول کو جا رہا ہے، سنایا ہم سب کو جا رہا ہے کہ کسی بھی کافر کے پیچھے نہیں لگنا، کسی بھی منافق کے پیچھے نہیں لگنا۔ اگر ہم اپنی حالت کو دیکھیں، اپنے معاشرے کی حالت کو دیکھیں، تو ساری عوام، سارے مسلمان اپنے لیے اگر ماڈل بنا چکے ہیں، آئیڈیل بنا چکے ہیں، تو کسی کا کوئی کافر ایکٹر جو ہے وہ ماڈل ہے، کسی کو جو ہے وہ کسی کا ہیئر سٹائل اچھا لگتا ہے، کوئی کسی کرکٹر کے پیچھے ہے، کوئی کسی فٹ بالر کے پیچھے ہے، کسی کے چلنے کا انداز ویسا ہے، بولنے کا انداز ویسا ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کافروں اور منافقوں کی پیروی نہ کیجیے۔ اور اس وطن عزیز کے اندر جسے کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اسلام کے نام پر ہم نے اس کو حاصل کیا ہے، اس وطن کی ہی حالت دیکھ لو تو یہاں کے تعلیمی اداروں کے اندر، میں نام نہیں لینا چاہتا، پاکستان کی ایک مشہور یونیورسٹی میں ابھی 4-5 دن پہلے ہولی کھیلی گئی ہے، صرف اس لیے کہ ہم اقوام کے درمیان، ملکوں کے درمیان ہم آہنگی چاہتے ہیں، ہم رواداری چاہتے ہیں،
ہم مذہب کے نام کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، اور عام طور پہ یہ جملہ ہم سنتے ہیں، بھائی کوئی مذہب نہیں ہے، انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ اللہ معاف فرمائے کہ اللہ رب العالمین نے پھر اس کا مطلب یہ سب کچھ فضول نازل کیا ہے؟ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اس طرح کی سوچ سے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، یہ اصل اسلام ہی تو ہے جو انسانیت سکھاتا ہے، اسلام ہی تو ہے جو ہمیں انسان سے بندہ بناتا ہے اور پھر بندے سے بندگی تک لے کر جاتا ہے۔ اگر انسان ایسا نہیں کرے گا، کافروں اور منافقوں کے پیچھے لگے گا، تو پھر محمد الرسول اللہ کو اسوہ حسنہ قرار دینے کی تک کوئی بنتی نہیں تھی۔ اللہ نے کیوں ایسا کہا؟ اس لیے کہا کہ ہر کافر، ہر منافق، اس کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا، اس کا کوئی رب نہیں ہوتا، اس کی زندگی کا کوئی اصول نہیں ہوتا، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، اور بندہ کافر کے پیچھے لگ پڑے، صرف یہ سوچ کر اپنی داڑھی کا سٹائل ویسا بنائے کہ یوں اچھا لگتا ہے، ساری دنیا یوں چل رہی ہے، اپنے بالوں کا سٹائل ویسا کر لے، اپنی وضاقتہ ویسی کر لے، اپنا لباس ویسا کر لے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں لگتی ہوں گی، لیکن اللہ کی قسم دین کی نظر میں یہ ایسا کام ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں المرء مع من احبہ، کل قیامت کے دن ہر بندہ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا جس کو اس نے دنیا میں اپنا آئیڈیل بنایا ہے، جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتا ہے۔ اگر محمد الرسول اللہ سے محبت ہے تو خوش نصیب ہے کہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اگر ان کی وضاقتہ اپنائی ہوئی ہے، اگر ان کے طریقے کے اوپر چلتے ہیں تو یقین کیجئے ان کا ساتھ ملے گا۔ لیکن اگر کسی اور فلمی ایکٹر کے پیچھے لگا ہے، کسی فٹ بالر، کرکٹر، سنگر اور پتہ نہیں کیا کیا فضولیات کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو یقین کیجئے کہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے انہی میں سے اٹھایا جائے گا، انہی میں سے کر دیا جائے گا۔ من یتولہم منکم فانہ منہم، ایمان والو کافروں کی دوستی نہ لگانا، کافروں کے ساتھ اپنے جو ہے وہ چاہتے، امیدیں، محبتیں ان کے ساتھ نہ کرنا۔ اگر تم لوگوں نے ایسا کیا تو جو کوئی تم میں سے ان کے پاس جائے گا وہ بھی انہی جیسا ہو جائے گا۔ ودا عزاہم، جب آپ الگ ہوں گے، جب آپ کافروں کی پیروی نہیں کریں گے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کافر کبھی بھی مسلمان سے راضی نہیں ہو سکتا، چاہے مسلمان اس کی ساری باتیں مان لو، ساری باتیں اس کی مان لو، آپ اللہ کی قسم اس کے بھگوان کے آگے جا کر جھک جاؤ، سجدہ کر لو، پرنام کر لو، ان کی ماتا کے سامنے جو وہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں وہ آپ چڑھا دو، وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہودی اور عیسائی آپ سے کبھی راضی ہو ہی نہیں سکتے، حتیٰ تتبع ملتہم، حتیٰ کہ تم بھی اپنا نام کرشن، رام چاند، فلاں سنگھ، فلاں یہ رکھ لو، ان کا دین اپنا لو، اسلام کو چھوڑ دو، اسلام کو چھوڑ کے اپنے نام، اپنی وضاقتہ، اپنا پورا مذہب ان کے مطابق کر لو، پھر جا کر وہ تم سے راضی ہوں گے۔ حتیٰ تتبع ملتہم قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، ان کو کہو کہ اصل ہدایت وہ ہے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ نازل کی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی گندی رسومات سے الگ ہونے کا ارادہ کیا، لوگوں کو منع کیا، تو پتھر مارے گئے یا نہیں مارے گئے؟ برا بھلا کہا گیا یا نہیں کہا گیا؟ آج کی دنیا بھی یوں ہی کرے گی، ہر بندہ اپنی جگہ پر محمدی ہے، اور اس کے مقابلے میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، فرعون، یہ سارے کھڑے ہیں، ہر ایک نے آنا ہے، آپ کے راستے میں بھی اور میرے راستے میں بھی۔ ودا عزاہم، آپ کو مارا جائے گا، گالیاں دی جائیں گی، ایذا پہنچائی جائے گی، اللہ کی قسم زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ودا عزاہم وتوکل علی اللہ، ان کی دی گئی تکلیفوں کو چھوڑ دو، فکر نہ کرو۔ اگر آج تمہیں زمین پر گھسیٹتے ہیں، تم پر تھوک پھینکتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تانے دیتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں، شہر سے نکال دیتے ہیں، اللہ کی زمین تم پر تنگ نہیں ہوگی۔ توکل علی اللہ، اپنا بھروسہ اللہ پر کرو۔ یہ کافر، یہ ذلیل، یہ جہنمی، کیا تم ان کی وجہ سے اپنے دین کا سودا کر لو گے؟ نہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اس راستے کے اوپر چلنے کے لیے، اس منہج کے اوپر چلنے کے لیے، اس سمندر کے اندر اپنی کشتی کو ڈالنے کے لیے، یہ سوچ کر اس سمندر کے اندر آنا کہ یہاں ڈوب گئے تو یہی حیات ہے، اگر اس سمندر کے اندر ڈوب گئے تو اللہ کی قسم یہ تمہیں وہ زندگی ملے گی جسے شہادت کا رتبہ کہو گے، اور اگر پار لگ گئے تو تمہارا رب تمہیں وہ چیزیں عطا کرے گا کہ جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کافر اور منافق کے پیچھے نہ لگنا، وہ تمہیں خار کر دیں گے، وہ تمہیں ذلیل کر دیں گے، وہ تمہیں نیچا کر دیں گے۔ وَدَعْ عَذَاهُمْ، وہ اپنی جنگ لڑتا رہنے دے،
وہ تیرے خلاف آتا ہے آنے دے، توکل علی اللہ، تیرے ہاتھ خالی بھی ہوں گے اپنے رب پہ بھروسہ کرنا، تیرا رب تجھے فتح دے گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، جب اللہ تیرے ساتھ ہے تجھے کسی اور سہارے کی ضرورت کیوں ہے؟ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، وکیل ہونے کے حساب سے، کارساز ہونے کے حساب سے، ساتھی ہونے کے حساب سے، تیرے آگے کھڑا ہے تیرا اللہ، تیرے تک وہ بعد میں پہنچے گا، پہلے وہ رب سے ٹکر لے گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور انسان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ صحابہ کرام کو میرا بھائی جب احد کے اندر زخم لگے، جب لوگوں نے مارا اور زخمی ہو چکے، 70 صحابہ کے لاشیں پڑے ہیں، اللہ کے رسول زخمی ہیں، اور لوگ آ کر مسلمانوں کو کہہ رہے تھے کہ تمہارے قد جمعوا لکم ان الناس قد جمعوا لکم، لوگ تمہارے خلاف جمع ہو رہے ہیں، تم پر حملہ کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، تم زخمی حالت میں ہو، کیسے ان کا مقابلہ کرو گے؟ اللہ فرماتے ہیں لوگوں نے ڈرانا چاہا، لیکن مالک پر توکل کرنے کا ان کو اجر یہ ملا کہ اللہ نے ان کی زبان سے نکلوایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارا بہترین کارساز ہے اور بہترین وکیل وہی ہے۔ ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا ہے، کیا کہتے ہیں؟ حسبی اللہ، میرا اللہ مجھے کافی ہے۔ تو اس انسان کو چاہیے کہ کسی بھی مصیبت کے اندر گھرا ہوا ہے، کافر اس کے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں، اس کو دین پر عمل نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، وہ ایک اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ کی قسم اسے وہ عزتیں ملیں گی۔ آج کی مصیبت، آج کا اپنا گلا کٹوا لینا آپ کو کل کی شہادت دے جائے گا، آپ کو کل کا وہ اجر دے جائے گا کہ قطرہ خون کا بعد میں زمین پر گرے گا، اللہ کی قسم جنت میں پہلے پہنچ جاؤ گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس راستے میں ہماری شہادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں سب کو اس بات کا داعی بنائے کہ ہم اپنے دین کے اوپر عمل